السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہم چھٹا پارہ سورہ النساء 148 تا سورہ المائدہ 82 کے چند آیات کو دیکھیں گے جن پر بآسانی عمل کیا جا سکتا ہو۔ نمبر 1، اپنی زبان پر ہمیشہ قابو رکھیں، بد زبانی نہ کریں، برائی سے درگزر کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے گا۔ طاقتور وہ نہیں جو کسی کو مار دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ نمبر 2، قرآن مجید روشن دلیل ہے، اس سے ہدایت حاصل کریں۔ یہ کتاب گویا اللہ کی بات ہے، اس کو مان لیں، اللہ کی پناہ میں آ جائیں، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت اور فضل و کرم سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن مجید چمکتا ہوا نور ہے، لہٰذا قرآن سے ہدایت حاصل کریں۔ نمبر 3، جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں ایک دوسرے کا بھرپور تعاون کریں، اور جو کام گناہ اور زیادتی کے ہیں ان میں ہرگز تعاون نہ دیں۔ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، گناہ کرنے والوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 4، ہمیشہ سچے راستے پر قائم رہیں اور انصاف کے گواہ بنیں۔ کسی کی دشمنی آپ کو ہرگز مشتعل نہ کرے کہ آپ حق سے پھر جائیں، بلکہ ہر حال عدل سے کام لیں۔ ہمیشہ سچی اور انصاف پر مبنی گواہی دیں، جھوٹی گواہی دینے سے پرہیز کریں۔ جب فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کا فیصلہ کرو، کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نمبر 5، سورہ المائدہ کی آیات 27 سے 31 کی روشنی میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے واقعے کا مطالعہ کریں اور اپنے آپ کو حسد اور بغض سے بچائیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے بنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بلا شبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع کر دیے جاتے ہیں، مگر صرف 3 ذرائع سے اجر ملتا رہتا ہے۔ نمبر 1، صدقہ جاریہ، نمبر 2، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور نمبر 3، نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کریں۔ اپنے آپ کو حسد سے بچائے رکھنے کی ضرور کوشش کریں۔ نمبر 6، انسانی جان کا احترام کریں، اس کی خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر انسان کی بڑی قدر و قیمت ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل سارے انسانوں کا قتل ہے، اور ایک انسان کی جان بچانا سارے انسانوں کی جان بچانے جیسا ہے۔ ایک انسان کا قاتل ساری انسانیت کا قاتل ہے، ایک انسان کی زندگی بچانے والا ساری انسانیت کی زندگی بچانے والا ہوتا ہے۔ نمبر 7، کامیابی حاصل کرنے کا لاہ عمل، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اس کی راہ میں خوب جد و جہد کریں۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا چاہیے۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون ہی کے مطابق فیصلہ کریں، ورنہ آپ کا شمار کافروں، ظالموں اور فاسقوں میں ہوگا۔ کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہ کرنے والے کافر ہیں، اللہ کے نازل کردہ قانون ہی کے مطابق فیصلہ کریں۔ نمبر 9، اللہ کی کتاب کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ خوب سمجھ لیں کہ جو کچھ دیا گیا ہے وہ محض آزمائش ہے، لہٰذا ایک دوسرے سے صرف نیک کاموں میں سبقت کریں۔ امت کو قرآن کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، قرآن و سنت کو چھوڑ کر دوسرے کی اتباع نہیں کرنی چاہیے، اور کتاب اللہ کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا چاہیے۔ نمبر 10، اللہ تعالیٰ سے خوب محبت کریں، مسلمانوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، انسان دشمن عناصر سے سختی سے نمٹے، اللہ کی راہ میں خوب محنت کریں، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں۔ اس آیت میں مومنین کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، مومن اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، مومن آپس میں نرم خو اور خیر خواہ ہوتے ہیں۔ نمبر 3، کفار کے بارے میں نرم گوشہ رکھنے کے بجائے ان کے کفر سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش پہم میں مصروف رہتے ہیں۔ نمبر 5، دین کی محبت اور جہاد کے راستے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ نمبر 11، دین کے قیام کی کوشش کریں، اسی سے ہمہ جہت کامیابی اور سربلندی ممکن ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے بارے میں کہا کہ اگر وہ اپنے دین کو قائم کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے رزق ابلتا۔
شریعت کا انکار کرنے والوں کو ہدایت نہیں دی جاتی۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے، لہٰذا اللہ کے دین کے قیام کی کوشش کرنی چاہیے۔ معزز سامعین، یہ چھٹے پارے کے چند آیات ہیں جن پر ہم روزمرہ زندگی میں عمل کر کے ایک بامقصد زندگی گزارنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ مزید خلاصے کے لیے ترجمہ و تفسیر کا مطالعہ کریں۔ انشاءاللہ ہم کل 7ویں پارے کے آیات جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج جو کچھ ہم سنے ہیں، سننے سے زیادہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔